آپ پہ غشی کی کیفیت طاری ہے، تکلیف ہے میرے پیغمبر پہ۔ جب غشی کا دورہ ختم ہوا، آمنہ کے لال نے ایک ہی سوال کیا، فرمایا حل صلی الناس، کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتلایا گیا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے اصحاب تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں گے، امامت کرائیں گے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نلکوں کا 7 مشکوں کا پانی منگوایا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو دھویا۔ میرے پیغمبر کھڑے ہونے لگے، آپ پہ پھر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی کا عالم ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی، پھر سرور کونین نے پوچھا حل صلی الناس، کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتایا گیا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی لاؤ، پانی لایا گیا۔ وہی کیفیت، آپ نے اپنے اعضائے مبارکہ دھوئے، اٹھنے لگے، غشی کا دورہ پڑا۔ پھر امام کائنات 3 بار یہ کیفیت میرے نبی پہ طاری ہوتی ہے۔ جب تیسری بار آپ نے اپنی نقاہت کو، کمزوری کو، بیماری کو، تکلیف کو دیکھا تو میرے محبوب فرماتی ہیں اے عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ اپنے بابا صدیق اکبر کو پیغام بھیجو کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں ان ابی رقیق القلب لا یکاد یصلی، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ ابو بکر ایک نرم دل انسان ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن نہیں کہ وہ آپ کے نہ آنے کی خبر سن کر آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کروا سکیں۔ اللہ کے پیغمبر آپ پیارے عمر کو کہہ دیجئے وہ جماعت کروا دیں۔ میرے پیارے پیغمبر دوسری بار پھر پیغام دیتی ہیں، آرڈر جاری کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو پیغام بھیجو کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر میرے باپ ایک کمزور دل انسان ہے، ممکن ہے آپ کے مصلی پہ آپ کی عدم موجودگی میں جماعت نہ کروا سکیں۔ اللہ کے پیغمبر آپ فاروق اعظم کو کہہ دیں وہ جماعت کروا دیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے جملے پہ غور کیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتیں ان سے ایک غلط فیصلہ کروانا چاہتی تھیں جو فیصلہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ ایسے ہی لا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کی موجودگی میں میں محمد کسی اور کو امام بناؤں، یہ فیصلہ بھی رب کو منظور نہیں، یہ فیصلہ بھی غلط فیصلہ ہوگا۔ زمین کے اوپر میرے مومن اہل ایمان صدیق کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مصلی پہ گوارا نہیں کریں گے۔ عرش برین پہ رب ذوالجلال صدیق کی موجودگی میں کسی اور کو مصلی امامت پہ گوارا نہیں کرے گا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو پیغام بھیجو صدیق امامت کروائیں۔ حضرات گرامی صدیق کو پیغام آ گیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھاتی ہیں، امامت کرواتی ہیں۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اتوار کا دن آ گیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن۔
آپ علیہ السلام سوموار کو وفات پا جاتی ہیں. اتوار کا دن ہے, ظہر کی نماز ہے, ظہر کی جماعت ہو رہی ہے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس فرمائی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ کرام, مجھے مسجد میں لے کے چلو, میرا دل چاہتا ہے میں مسجد میں جا کے نماز ادا کر کے آؤں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میرے پیغمبر کو لے کے روانہ ہوئے, مسجد کی طرف لے کے آ رہے ہیں. میرے پیغمبر کے قدم مبارک 11 ربیع الاول کا دن ہے. میرے نبی کے قدم مبارک زمین کے اوپر لکیریں بناتے ہوئے میرے پیارے پیغمبر مسجد کی طرف آ رہے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سن کر, محسوس کر کے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مکانک مکانک مکانک, اے میرے صدیق اپنی جگہ پہ قائم رہو, پیچھے نہیں ہٹنا. اے میرے صدیق جماعت کرواتے رہو, امامت کرواتے رہو, پیچھے نہیں ہٹنا. مکانکا, اپنی جگہ پہ قائم رہو. توجہ کیجئے, مکانکا, اپنی جگہ پہ. یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ پیغمبر کی جگہ امامت ہے, پیغمبر کا مصلی امامت ہے, جہاں پہ میرے نبی امامت کروایا کرتے تھے. یہ وہ مقام ہے, یہ مقام تو پیغمبر کا تھا, مصلی تو نبی کا تھا, جگہ تو مصطفیٰ کی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق میری جگہ پہ کھڑے رہو, نہیں فرمایا اے صدیق اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. کیا مطلب ہے؟ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اے صدیق اب میں آ رہا ہوں, مصلی لینے کے لیے نہیں آ رہا, میں بتا رہا ہوں مکانہ کا کہ یہ مصلی, یہ جگہ صدیق اب تیری ہے. مکانہ کا, اپنی جگہ پہ رہو, اپنی جگہ پہ رکے رہو, ٹھہرے رہو. میں تو یہ بتانے کے لیے آ رہا ہوں کہ اے صدیق آج کے بعد یہ مصلی تمہارا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. آئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق کو روک دیا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق کی بائیں جانب بیٹھ گئے, بائیں جانب. میرے پیغمبر صدیق کو امامت کروا رہے ہیں, صدیق لوگوں کو امامت کروا رہے ہیں. اس انداز سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظہر کی نماز مکمل فرمائی ہے. آپ نے صدیق کو پڑھائی, صدیق نے لوگوں کو پڑھائی. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی ہے. آج 11 ربیع الاول اتوار کا دن, ظہر کی نماز کے بعد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا. سرور کونین نے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 7 دینار صدقہ کیے. اپنا اسلحہ مبارک میرے پیارے محبوب نے اہل ایمان کے درمیان ہبہ کر دیا, تقسیم کر دیا. پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں واپس تشریف لے گئے. اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر دوبارہ مسجد نبوی میں تشریف نہ لائے. 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات ہے. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں, اس رات میرے پیارے پیغمبر کی تکلیفیں بڑھتی گئیں, بیماری شدت اختیار کرتی گئیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیفوں کو دیکھ کر میں نے چراغ جلانا چاہا. میں نے دیکھا کہ چراغ کے اندر, میرے گھر کے اندر تیل بھی موجود نہیں. میں نے ہمسائی سے تیل مانگ کر آخری رات چراغ جلائے. او لوگوں غور کیجئے, اگر لائٹنگ کرنا, اگر چراغاں کرنا یہ مہینے کے اندر, اس مہینے کے اندر یہ دستور ہوتا, پورے مدینے میں چراغاں ہوتی, لائٹنگ ہوتی, پورے مدینے کے اندر چراغ جل رہے ہوتے. لیکن صورت کیا ہے, مدینے میں کیفیت کیا ہے؟ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میرے پیارے پیغمبر کے حجرے میں تو اپنا چراغ جلانے کے لیے تیل
کھیل بھی موجود نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی انداز سے رات گزری ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ مبارک 30 سا اناج اور غلہ کے عوض وہ بھی ایک یہودی کے ہاں گروی ہے۔ آخری دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا 12 ربیع الاول فجر کی نماز میرے پیارے پیغمبر کا صدیق نبی کی آرڈر پر، پیغمبر کے حکم پر لوگوں کو امامت کروا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی جماعت کروا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ صحابہ کرام نے سمجھا شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لانا چاہتے ہیں، نبی پاک شاید جماعت کروانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسے ہمیں محسوس ہوا کہ مسجد کے اندر ایک نور پھیل گیا ہے، نور کی کرنیں پھیل گئی ہیں۔ یہ کرنیں میرے پیغمبر کے تبسم کی وجہ سے، مسکراہٹ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب محسوس کیا میرے پیغمبر کے دیکھنے کو، صحابہ فرماتے ہیں قریب تا ہم صفیں توڑ دیتے، پیغمبر کا دیدار کرنے لگ جاتے، زیارت کرنے لگ جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، آپ آ کے امامت کرواتے۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت کی تبدیلی کو دیکھا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اتموا صلاتکم اتموا صلاتکم، اپنی نماز کو مکمل کرو، اپنی نماز مکمل کرو۔ اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ بند کر دیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ تبسم آ گیا۔ یہ تبسم کس بات کا تبسم ہے؟ یہ خوشی کس بات کی خوشی ہے؟ یہ مسکراہٹ کس بات کی ہے؟ اس بات کا تبسم ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، تو نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام آپ کو دیے، آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے جائیں۔ اے میرے پیغمبر لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کے پتھروں کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، میرے پیغمبر لوگوں کے الزامات کی پرواہ نہ کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی آپ کا لوگوں سے تحفظ فرمائے گا۔ اے میرے پیغمبر اپنا پیغام پہنچا دیجئے۔ اے الہ العالمین، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ میں اکیلے نے مکہ مکرمہ سے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی تھی۔ آج تیرے کرم کے ساتھ، تیرے فضل کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت تیار ہو گئی ہے، صحابہ کرام کی فصل تیار ہو گئی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری دن، آخری نماز میرے پیارے پیغمبر کی مسکرا دیے۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام پہ دوسری نماز کا وقت نہ آیا، سورج نکلے، میرے پیغمبر کی تکلیفیں بڑھ گئی ہیں، آپ علیہ السلام پہ موت کی سکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتی ہیں اے عائشہ پیغام بھیجو، میری بیٹی فاطمہ کو بلواؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتی ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہاتھ پانی کے پیالے میں ہے، میرے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ کو پانی کے پیالے میں لے کے جاتی ہیں، نبی پاک اپنے ماتھے پہ اپنے پانی والا ہاتھ مارتے ہیں، اور ساتھ ہی میرے پیغمبر فرماتی ہے سبحان اللہ ان للموت سکرات، سبحان اللہ ان للموت سکرات، کہ سبحان اللہ موت کی تکلیفیں بڑی سخت ہوتی ہیں،
بڑی شدید ہوتی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو صدیقہ کائنات نے آپ کے جسم مبارک پہ ہاتھ لگایا، فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کو بخار ہو رہا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں عائشہ، مجھے اتنا بخار ہو رہا ہے جتنا تم میں سے 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے انبیاء کرام کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ، ویسے انبیاء کرام کی تکلیفیں بھی عام بندوں کی بنسبت زیادہ۔ آپ نے فرمایا جتنا تم میں سے 2 بندوں کو بخار ہو اتنا میں اکیلے محمد مصطفیٰ کو بخار ہے، ڈبل بخار، ڈبل تکلیف میں احمد مجتبیٰ کو۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تکلیفوں کو دیکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وا کرب ابی وا کرب ابی وا کرب ابی، ہائے میرے ابا جی کی تکلیفیں، ہائے میرے والد محترم کے دکھ، ہائے میرے والد محترم کی بیماری، ہائے میرے والد محترم کے غم۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر، دکھ نہ کر، کیونکہ لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی دکھ نہیں آئے گا، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی غم نہیں آئے گا، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ تیرے باپ کی وہ زندگی شروع ہونے والی ہے جس کے متعلق میرے رب نے اعلان فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اخروی زندگی، اگلی زندگی اس دنیا کی زندگی سے کئی گنا اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی، اعلیٰ ہوگی، بالا ہوگی، جمال والی، کمال والی، فضل والی، رتبے والی، درجے والی۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، آج کے بعد تمہارے بابا پہ کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے پیارے پیغمبر دوسری بار سرگوشی کرتی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرا پڑتی ہیں۔ صدیقہ کائنات پوچھتی ہیں اے میری بیٹی فاطمہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ امام کائنات نے تمہارے کان میں کیا بات کی ہے؟ کیا کہا ہے؟ فرمایا ما کنت لافشی سر رسول اللہ، اے امی جان میں رسول اللہ کا راز نہیں کھول سکتی، راز کی باتیں نہیں بتا سکتی۔ امی جان فرماتی ہیں جب رسول اللہ چلے گئے میں نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ دیکھ میرا تم پر ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ عمر میں تم بڑی ہو، عائشہ چھوٹی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری بیٹی ہو۔ اب تو بتاؤ کہ آخری وقت میں رسول اللہ نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی، کیا کہا تھا؟ فرمایا امی جان اب میں وہ بات آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ سرور کونین اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ نے پہلی بار میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ آج تیری اور میری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد کبھی ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں رو پڑی۔ آپ علیہ السلام نے جب میرے آنسو دیکھے آنکھوں میں، جب میرا رونا دیکھا تو دوسری بات میرے کان میں رسول اللہ نے یہ کی تھی کہ اے میری بیٹی فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا؟ فرماتی ہیں میں مسکرا پڑی۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، جنت کی خواتین کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، لیکن ذرا غور کرو سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ سرداری بیان کرنے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر دونوں کے درمیان عداوت ہوتی، لڑائیاں ہوتی،
بغض ہوتا، نفرتیں ہوتی. جن کے درمیان نفرت ہو وہ کسی کے فضائل بیان کیا کرتا ہے، وہ کسی کی تعریف کیا کرتا ہے، وہ کسی کے پاس جا کر اس کی مدح سرائی کیا کرتا ہے؟ نہیں. لیکن یہ معمولی مدح، معمولی فضیلت نہیں ہے، جنت کی تمام خواتین کی سرداری ہے، اور اس کو بیان کرنے والی صدیقہ ایک کائنات ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں فاطمہ اور ماں صدیقہ کے درمیان نفرت نہیں تھی بلکہ محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، کیونکہ دونوں ماں بیٹی تھی، اور ماں بیٹی میں محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں نہیں ہوتی. جو نفرتیں بیان کرتا ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کی آپس میں محبتیں تھی، پیار تھا، بیان فرمایا بعد میں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تکالیف کا سلسلہ مزید بڑھتا گیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو درجہ نبوت تو دیا جس سے افضل کوئی درجہ نہیں، لیکن رب اپنے پیغمبر کو درجہ شہادت بھی دینا چاہتا تھا، درجہ شہادت بھی. اس لیے میرے محبوب نے فرمایا اے عائشہ، وہ زہر والی بکری جو میں نے خیبر میں کھائی تھی اس کے زہر کا اثر بھی میرے اوپر شروع ہو چکا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری شاہرگ کٹنے لگی ہے. حضرات گرامی، یہ اس رب کی قدرت ہے نا کہ اس وقت اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے مخالف کے پروپیگنڈے کو پورا نہیں ہونے دیا، لیکن آج میرے پیغمبر کے وفات کے وقت وہ اثر شروع ہو گیا. اور شروع کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ درجہ نبوت کے ساتھ ساتھ درجہ شہادت بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد یہ بات کرتے کرتے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لگتا ہے اس زہر کے اثر کی وجہ سے میری شہرت کٹ رہی ہے. پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت شروع فرما دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ کرام، اے میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے بھائی میرے حجرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک مسواک کے اوپر ٹک گئی ہے. مجھے سمجھ آ گیا میرے پیارے پیغمبر مسواک لینا چاہتی ہیں. میں نے عبد الرحمن کے ہاتھوں سے مسواک لی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دی. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی نہیں، کیونکہ مسواک سخت تھی. میرے پیارے پیغمبر بیماری کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو چکے تھے. حضرات گرامی، میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اُلَيِّنُهُ لَكَ، اے نبی کائنات میں یہ مسواک آپ کو نرم کر کے دے دوں؟ آپ نے اشارہ کیا ہاں عائشہ مسواک نرم کر دو. میں نے مسواک کو چبایا، مسواک چبانے کے بعد امام کائنات کو دی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے لگے. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں واہ میرے پروردگار، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری تقسیم ہے. جس دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئی ہیں اس دن باری بھی میری تھی. جب میرے پیارے پیغمبر اس کائنات سے گئی ہیں اس دن حجرہ بھی میرا تھا. جس دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئی ہیں اس دن جناب گود بھی میری تھی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے درمیان اور میری ٹھوڑی کے درمیان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے روانہ ہو گئے. اور ایک اللہ مالک کائنات نے یہ کرم کیا کہ پروردگار عالم نے مسواک کے ذریعے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور میرے پیغمبر کے لعاب کو ملا دیا.
یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فضل عطا فرمایا، یہ بھی عظمت عطا فرمائی، یہ بھی شان عطا فرمائی۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی ہے، مسواک کی ہے، توجہ کیجئے، مسواک کی ہے۔ اس سے بڑی پاکیزگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیغمبر آئے بھی پاک، میرے پیغمبر گئے بھی پاک۔ حضرات گرامی، یہاں دنیا سے لوگ جاتے ہیں، کئی لوگوں کا وفات کے وقت، موت کے وقت دماغی توازن ہل جاتا ہے، حواس کنٹرول میں نہیں رہتے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، کوئی زبان سے کچھ کہتا ہوا نکل جاتا ہے، کوئی جناب کسی سینمے میں، کسی تھیٹر میں، کسی غلاظت میں، کسی گندگی میں گالیاں نکالتے ہوئے، کوئی جناب گندگی دیکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ میرے پیغمبر اتنے پاک ہیں کہ میرے نبی آئے بھی پاک، اس دنیا سے گئے بھی پاک۔ آتے ہیں میرے پیغمبر، غسل کی ضرورت نہیں، جاتے ہیں تو مسواک کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس انداز سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہے اس دنیا سے، مسواک کرتے ہیں۔ اور مسواک کے بعد صدیقہ کائنات فرماتی ہیں آپ نے مسواک کی، اور مسواک سے فارغ ہونے کے بعد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمانوں کی طرف بلند کر دی۔ پھر میرے پیارے پیغمبر آہستہ آہستہ زبان سے کچھ کلمات بول رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان پیغمبر علیہ السلام کے لبوں کے قریب کیے۔ آمینہ کے لال فرما رہے ہیں مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے الہ العالمین، میں اس جماعت میں آنا چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کر دیا، شہداء کی جماعت، نیک لوگوں کی جماعت، انبیاء کی جماعت۔ اے الہ العالمین، میں دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں، تیرے انعام یافتہ بندوں میں آنا چاہتا ہوں، انبیاء کی جماعت میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کی انگلی مبارک بلند ہے، اور ساتھ ہی آپ اعلان کر رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، زبان سے بولا۔ پھر میرے پیغمبر کی انگلی مبارک، ہاتھ مبارک کچھ نیچے آیا، آپ نے پھر بولا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفاقت اعلی میں آنا چاہتا ہوں۔ امام کائنات نے تیسری بار پھر بولا، آپ کا ہاتھ مبارک آپ کی چھاتی پہ آ گیا، اور آپ کی زبان پہ یہ کلمات ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر رفاقت اعلی میں آنا چاہتے ہیں، اعلی جماعت میں آنا چاہتے ہیں، انبیاء کی جماعت میں آنا چاہتے ہیں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ساکت ہو چکے، حرکت ختم ہو چکی، آپ کا ہاتھ مبارک آپ کے جسم مبارک پہ آ چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ پورا ہو چکا، جو رب نے فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ حضرات گرامی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جب میرے پیغمبر کا ہاتھ نیچے آ چکے، جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنسو بہا رہی ہیں، جب میرے پیارے پیغمبر کی عائشہ صدیقہ غمزدہ میرے پیغمبر کے حجرے میں بیٹھی ہیں، یہ تاریخ کون سی ہے؟ یاد ہے کون سی تاریخ ہے؟ یہ 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول۔ غور کیجئے مدینے کا 12 ربیع الاول کیسا ہے، ادھر تیرے سرگودے کا 12 ربیع الاول کیسا ہے، ادھر دیکھو تو جناب نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ سرگودے کا ربیع الاول، یہ لاہور کا ربیع الاول، یہ ملتان کا ربیع الاول، یہ پاکستان کا ربیع الاول۔ ذرا غور کیجئے مدینے کا ربیع الاول کیا ہے، 12 ربیع الاول
الاول ہے، میرے پیارے پیغمبر کے حجرے مبارکہ سے ایک آدمی باہر آیا، صحابہ کرام میں آ کے اعلان کرتا ہے، آ کے کہتے ہیں میرے نبی کے یارو مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے صحابہ غور کیجئے، گھروں کو نہیں گئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، میرے پیغمبر بیمار ہیں، صحابہ لوگوں مسجد کے اندر ہر وقت انتظار میں بیٹھی ہیں، کسی وقت میرے نبی کی جھلک نظر آ جائے، کسی وقت پیغمبر کے بول سن لیں، کسی وقت آمینہ کے لال کا دیدار ہو جائے، کسی ٹائم ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خالق کے کائنات قوت اور صحت عطا فرمائے، میرے پیغمبر مسجد میں آ جائیں۔ صحابہ انتظار میں ہیں، لیکن صحابہ کرام کو کیا خبر ملتی ہے؟ خبر یہ ملی مات رسول اللہ، اے نبی کے یارو تمہارے محبوب، تمہارے پیغمبر، تمہارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات پاک آ گئی ہے۔ صحابہ کرام پہ سکتہ طاری ہو گیا، مدینے میں غم طاری ہو گیا، مدینے میں صف ماتم بچھ گئی۔ 12 ربیع الاول ہے، نبی کے صحابہ کرام اپنے حواس کو بیٹھے ہیں۔ اے کائنات کے لوگوں، عمر جیسا بہادر انسان کیفیت یہ ہو چکی ہے، اپنے حواس میں نہیں، اپنے قابو میں نہیں، ہاتھ میں تلوار نکال لی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صفوں میں چلنا شروع کر دیا ہے، تلوار سونت کے کہتے ہیں خبردار اگر کسی نے یہ بولا کہ رسول اللہ وفات پا گئی ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے پیغمبر ایسے ہی چند دنوں کے لیے جا رہی ہیں، جیسے جناب موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر طور پہاڑ پہ گئے تھے، جیسے موسیٰ واپس آ گئے تھے، ویسے رسول اللہ بھی واپس آ جائیں گے۔ لوگوں عمر کی بہادری کی وجہ سے، عمر کی جرت کی وجہ سے، عمر کے روب کی وجہ سے صحابہ کرام سروں کو جھکائے ہوئے مسجد نبوی کے اندر خاموش بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی کیفیت میں ہیں۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے واپس آئے۔ جناب صدیق اکبر، خبر ملی جناب صدیق اکبر کو، حضرت صدیق اکبر سیدھے آئے حجرہ عائشہ کے اندر جہاں پر میرے پیارے پیغمبر کا جسد مبارک پڑے، آپ کے اوپر ایک دھاری دار چادر ہے، چادر ہٹائی صدیق اکبر نے، چہرے مبارک سے مصطفیٰ کے میرے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک پہ بوسہ دیا حضرت صدیق اکبر نے، اور ساتھ ہی فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ وفات وہ جو آنی تھی آ چکی ہے، مزید کوئی وفات وہ نہیں آئے گی، جو آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ میرے پیغمبر کے چہرے کو بوسہ دیا، مسجد میں آ گئے، لوگوں مسجد کے اندر صحابہ غمناک کیفیت میں بیٹھے ہوئے، حضرت فاروق اعظم نے تلوار سونتی ہوئی، حضرت صدیق اکبر سیدھے میرے پیغمبر کے منبر پہ آ گئے، منبر پہ آ کے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اے میرے نبی کے یارو سنو، من کان منکم یعبد محمدا، او لوگوں توجہ کیجئے، عقیدت کے اندر آ کے اپنی عقیدے کو برباد نہ کیجئے۔ صدیق اکبر نے بوسہ دے کے عقیدت کا اظہار کیا، منبر پہ بیٹھ کے عقیدے کا اظہار کیا۔ کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر؟ کہتے ہیں لوگوں سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے کائنات کے لوگوں، جو تم میں سے مصطفیٰ کی پوجا کرنے والا ہو وہ سن لے، امام کائنات پہ وفات آ گئی ہے، اور جو رب کی بندگی کرنے والا ہے، رب کو پوجنے والا ہے، وہ سن لے رب پہ کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی وفات نہیں آئے گی۔ پھر صدیق اکبر نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، آیت پڑھی جناب صدیق اکبر نے، فرمایا میرے نبی کے یارو، رب نے قرآن میں کہا نہیں انک میتون و انہم میتون، اے میرے پیغمبر وفات آپ پہ بھی آئے گی، جن کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں وفات ان پہ بھی آئے گی۔ کیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان نہیں فرمایا کہ وما محمد الا رسول؟ صدیق اکبر صحابہ کے مجمع میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتی ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن
ماتوا قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وہ لوگوں صدیق نے یہ آیتیں پڑھ کے بتلایا کہ پیغمبر کریم پہ وفات پاک آ چکی ہے. سیدنا فاروق اعظم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں صدیق کی زبان سے یہ آیتیں سن کے ایسے لگا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات ابھی نازل فرمائی ہیں، ابھی اتاری ہیں. ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں، ذہن میں نہیں آ رہی تھی یہ آیات کہ رب نے یہ پیغام بھی دیا ہے. اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں صدیق کا یہ آیات پڑھنا تھا، تمام صحابہ بھی یہ آیات پڑھنے لگ گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرات گرامی یہ وہی دن ہے جب صحابہ مسجد نبوی میں غمناک ہے. یہ وہی دن ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. میرے اوپر اتنی مصیبتوں کے پہاڑ آئے، یہ پہاڑ اگر دنوں پہ آتے راتیں بن جاتی. یہ وہی دن ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اے جبریل ہم تجھے خبر دیتے ہیں جس مصطفیٰ کی خاطر تم زمین پہ آیا کرتے تھے وہ مصطفیٰ رفاقت اعلیٰ میں رب کے پاس چلے گئے ہیں، ان پہ وفات آ گئی ہے. حضرات سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب تیسرے دن میرے نبی کے صحابہ پیغمبر کو دفن کر کے آتے ہیں، فرماتے ہیں اے انس وہ پیغمبر جس کے وضو کے قطرات تم زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، تمہارا کیسے دل چاہا کہ اس پیغمبر پر مٹی ڈال کے آ گئے؟ کیسے دل چاہا؟ حضرات گرامی بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پر کرنے کی ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ یار دوست ابھی بھی کہتے ہیں نہیں جی رسول اللہ زندہ ہیں، رسول اللہ زندہ ہیں. او بھائی مجھے یہ بتلائیے کوئی شخص اپنے پیارے کو، اپنے باپ کو، اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو ہو زندہ، وہ قبر میں دفن کر دے گا، مٹی میں دفن کر دے گا؟ کوئی کرے گا؟ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو ریاض الجنہ میں دفن فرمایا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کا روزہ ہے کہ نہیں؟ پھر میرے دوستو یا روزے کا انکار کرو یا عقیدے پہ نظر ثانی کرو. روزہ بھی مانتے ہو اور زندہ بھی کہتے ہو، غسل بھی مانتے ہو، زندہ بھی کہتے ہو، پیغمبر کی ازواج کو بیوہ بھی مانتے ہو، زندہ بھی کہتے ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو بھی مانتے ہو، زندہ بھی کہتے ہو. دراصل کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا اس دن کو 12 وفات ہی منایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، لیکن جب 12 وفات کے نام سے مولوی صاحب کو کچھ نہ ملا تو پھر اس نے 12 حیات کا نعرہ لگایا، میلاد کا نعرہ لگایا، عید کا نعرہ لگایا، جشن کا نعرہ لگایا. اس لیے خبردار اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرنا. ہمیشہ کی زندگی ایک اللہ کو ہے، رسول اس کے محبوب ہیں، پیارے ہیں. رب نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، رسول آتے رہے اور میرا اللہ ان پہ وفات پاک نازل کرتا رہا. اور میرے نبی کے بعد سلسلہ رسالت ختم ہے. نبی پاک کے جانے کے بعد قیامت کی دیواروں تک میرے پیغمبر چلے گئے، لیکن آپ کی رسالت قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک کا صحیح معنوں میں ادب، احترام اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.